بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں دن کو روزہ رکھ رہے ہیں وہیں رات قیام کی صورت میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو بہت سارے ویوز ملیں گے۔ ابھی گزشتہ دن ایک ویو ایسا بھی نگاہ سے گزرا اور اس کو سنا تو افسوس ہوا کہ اہل بیت اطہار نماز تراویح ادا نہیں کیا کرتے تھے، ہم ان کے قول کو لیں گے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ اہل بیت اطہار کتنی نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، کتنی تعداد تھی اور ان کا کیا معمول تھا۔ تو سب سے پہلے اگر اہل بیت اطہار کی بات کی جائے تو فرد اول حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک قیام کی صورت کو اپنی سنت قرار دیا، جیسا کہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، کہ اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا یہ قابل غور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کے قیام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کو اپنی سنت قرار دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی قیام فرمایا، اس کو میں بھی روایت نقل کروں گا، اور وہ قیام نماز تراویح کی صورت میں قیام کیا جاتا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں سنت قرار دے رہا ہوں۔ اور اس کا اجر کیا ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں قیام کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نماز تراویح کی صورت میں آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امہ، کہ جو شخص رمضان مبارک میں میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے اور ایمان اور احتساب کی صورت میں وہ قیام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ اجر اور ثواب ہے قیام رمضان کا، نماز تراویح کا۔ اگر آپ کو اس قیام رمضان کے حوالے سے اگر کوئی روکے یا آپ کی نظر سے کوئی چیز گزرے جس میں قیام رمضان کے خلاف بات ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو گناہوں سے معافی کی طرف نہیں لے کے جا رہا۔ رمضان مبارک تو ہے ہی ایسا ماہ مقدس کہ جس میں بندہ اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا کے جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت قرار دیا۔ اب یہاں تک آپ یہ سمجھ کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
قیام رمضان کی ترغیب بھی دی۔ اس میں بہت زیادہ روایات ہیں، میں ان روایات پہ ابھی نہیں جا رہا، لیکن اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام رمضان کیا ہے، یعنی نماز تراویح جو ادا کی ہے، وہ کتنی تعداد تھی، یہ بھی بڑا موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے اور اس میں بھی خلش پیدا کی جاتی ہے۔ تو آئیے کتب احادیث میں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور یہ روایت امام بخاری کے شیخ اور استاد امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے المصنف میں۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط اور معجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام حسنی نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے، اور فتح الباری میں اس کو امام عسقلانی نے نقل کیا، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، کہ آقا علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے وطر کے علاوہ۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا بنی؟ 20 رکعت ہے۔ اب میں اس موضوع پہ نہیں آتا کہ بھی 8 کی روایت بھی موجود ہے تو 20 پہ صحیح کون سی ہے، یہ بھی بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا، لیکن جو روایات سے ثابت ہے اتنا یاد رکھ لیں کہ وہ 20 رکعت ہیں، اور جو 8 کی روایت بیان کی جاتی ہے وہ تہجد کی روایات ہیں، کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ تہجد کی جو رکعات ادا فرمایا کرتے تھے ان رکعات کا بیان ہے۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس کو بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لوں گا، لیکن اس روایت سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیں، ہم چونکہ اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام سے ترغیب بھی ثابت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی سنت بھی قرار دیا، اور حضور علیہ السلام نے جو قیام رمضان کیا، یعنی جو نماز تراویح کی صورت میں قیام رمضان کیا، کتنی رکعات پڑھی؟ 20 رکعات پڑھی۔ اب ہم بات کریں گے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت شتیر بن شکل یہ مولا علی کے اصحاب میں سے تھے، وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے، اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں انہ کان یعمہم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں جو قیام فرمایا کرتے تھے، وہ نماز تراویح قیام کی صورت میں جو ادا فرمایا کرتے تھے وہ 20 رکعت تھیں، اور اس کے علاوہ وطر بھی ادا فرمایا کرتے تھے 3 رکعت، اور یہی آج ہمارے اہل سنت و جماعت کا معمول ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن سلمی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے قراء کو بلایا، دال قراء فی رمضان فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعہ، آپ نے قراء کو، قاریوں کو، جو قرآن پڑھنے والے اچھے قراء تھے، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جب لوگوں کی امامت کرو تو انہیں نماز تراویح جو پڑھانی ہے یہ 20 رکعات پڑھانا۔ حضرت مولا علی ترغیب دے رہے ہیں، انہیں حکم دے رہے ہیں، تو مولا علی بھی تو اہل بیت اطہار کا ایک فرد ہیں، اور وہ اپنے قراء کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ 20 رکعت جو ہے وہ تم نے ادا کرنی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہیں جو ہے وہ وطر پڑھایا کرتے تھے، اور یہ روایت دیگر سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، اور اس میں آتا ہے ان علی کان یعمہم ب20 رکعہ و یوتر ب3، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وطر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس روایت میں بھی دیکھیں کہ مولا علی کتنی رکعت ادا کر رہے ہیں؟ 20 ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، ابن عبد البر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ
حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا انہو امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ کہ تم مسلمانوں کو نماز تراویح کی صورت میں جب قیام کرو تو انہیں 20 رکعت پڑھانا۔ یہ حضرت مولا علی المرتضی حکم دے رہے ہیں اس شخص کو، اور یہ رکعات وطر کے علاوہ تھیں۔ اور آخری روایت ابو الحسنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضی انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعہ کہ انہیں 5 تراویح کی صورت میں نماز تراویح ادا کرنے کا حکم دیا۔ کس نے؟ حضرت مولا علی المرتضی۔ تراویح اسی سے نماز تراویح ہے۔ یہ جو ہم 4 رکعت ادا کرنے کے بعد تراویح کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تراویح۔ تو حضرت مولا علی نے کتنے تراویحات کا حکم دیا؟ 5 تراویحات کا۔ تو اگر 5 تراویحات ہیں تو رکعات کتنی بنتی ہیں؟ 20 بنتی ہیں۔ 20 رکعت کی صورت میں تم نے جو ہے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا معمول تھا کہ وہ ترغیب بھی دیا کرتے تھے، خود بھی جو ہے وہ 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنہ و آزمائش سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔